السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تمام شکریہ جو یہاں ادا کیے جانے چاہیے مجھ سے قبل بھائی امتیاز جلیل صاحب نے اور مفتی صاحب نے ادا کر دیے۔ مزید ضروری سمجھتے ہوئے جسے خلا کے طور پر میں دیکھا کرتا تھا کہ نہ جانے کیوں جو ہمارے اکیڈمک لوگ ہیں یا تحریکیں ہیں یا تنظیمیں ہیں، وہ علماء کو بیچارگی کے زمرے میں یا مدارس کے آداب اردو کو اور خدمات اردو کو یا دوسری خدمات کو بیچارگی کے زمرے میں کیوں ڈالے رہتے ہیں۔ آج اس اہم ترین بزم میں جب سے میں نے سنا تو شرکت کر کے کسی حد تک اس شکایت کا ازالہ ہو رہا ہے۔ مزید ضرورت ہے کہ اگر ادب کو واقعتاً پروان چڑھانا ہے اور علماء نے جس طریقے سے ادب کی خدمت کی ہے اور بطور خاص اردو ادب کی خدمت کی ہے، بلکہ اگر میں قدم اور ایک زبان آگے بڑھ کر کی عرض کروں کہ جن گھروں میں بھی اردو پلی بڑھی، اس کے بالوں پر سجائے گئے، اس کے بانگ پن میں اضافہ کیا گیا، وہ تمام کے تمام گھرانے یا تو علماء کے تھے یا وہ مدارس سے متاثر تھے۔ اتنا ضرور تھا کہ جن گھرانوں سے اردو آئی یا جن افراد سے اردو آئی، ان افراد پر علماء کا اثر کہیں نہ کہیں رہا ہے۔ یہ آپ جب کھنگالیں گے تو آپ کو یقینی طور پر یہ بات ملے گی۔ میں نے بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کا آغاز کر دیا جب برادر گرامی برہان الدین قاسمی صاحب نے مجھے اس کا دعوت نامہ فون پر پیش کیا اور اس لفظ کے ساتھ پیش کیا کہ محاضرے میں آپ کو شرکت کرنی ہے، تو مجھے ان کے انتخاب پر اور اپنے آپ پر ہنسی آئی کہ کہاں محاضرہ اور کہاں یہ خادم۔ محاضرہ یہ لفظ سب سے پہلے میں نے حضرت مولانا محمود غازی صاحب کے حوالے سے ان کے محاضرات قرآن اور محاضرات احادیث کے تعلق سے سنا۔ کہاں وہ لیول اور کہاں مجھ ناقص کو اردو ادب کے اس حوالے سے یاد کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ازراہ شفقت یہ تاکید بھی کی کہ آپ کچھ لکھ کر کے لے آئیے گا۔ تو لکھنا پڑھنا ہم لوگ کہاں جانے، اکیڈمک بود و باش جو ہے ہماری نہیں رہی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا، میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا، میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے، میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے۔ تو آج کا یہ انتہائی اہم موضوع سے پر اور آپ کی خوبصورت حاضریوں کے ساتھ چلنے والا سیشن بہت زیادہ مبارکبادیوں اور شکریہ کا مستحق ہے، اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں۔ مضمون کے طور پر برادر گرامی حضرت مولانا برہان الدین قاسمی صاحب نے اپنی مختصر سی روداد میں وہ سارا کچھ تقریباً سمیٹ لیا ہے، لیکن اس کے باوجود اعتراف کے طور پر میں یہ چند جملے ضرور عرض کروں گا کہ اردو کے لیے جو میں نے ابتدائی جملے عرض کیے ہیں کہ اردو پلی بڑی ہی مدارس اور علماء کے بیک گراؤنڈ میں، اس کے باقپن کو سوارا علماء نے، اور اس کی نظیر کے طور پر آپ کو اگر دیکھنا ہے تو حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب کی نثر دیکھ لے، نام لیا گیا، انہوں نے کسی اور کتاب کا نام لیا، لیکن حضور علیہ السلام و تسلیم کے ولادت کے حوالے سے اور بطور خاص ان کی زندگی کے حوالے سے جب میں نے در یقین کو پڑھا تو کئی دن تک اس میں مشہور رہا کہ یہ عجب سا انداز ہے سیرت کو لکھنے کا، حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب، اور اس کے بعد جب نمبر آیا محترم علامہ شبلی صاحب کو پڑھنے کا تو ساری کی ساری سیرت اپنے عروج پر ہے۔ اس کا کمال ہے کہ وہ آپ کو مسحور کر لیتی ہے، آپ کو گرفتار کر لیتی ہے، لیکن جہاں انہوں نے ظہور قدسی کا اہتمام کیا ہے، حضور علیہ السلام و تسلیم کی صبح ولادت کا اہتمام کیا ہے،
وہ شاید ایسا لگتا ہے کہ پھولوں کی پتی سے ترشا ہوا قلم تھا اور کوثر و سلسبیل سے گھلی ہوئی سیاہی تھی جس سے حضرت مولانا نے ظہور قدسی کو رقم فرمایا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عالم دین ہے پیر کرم علی شاہ نظری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ضیاء النبی لکھی، اور ضیاء النبی میں جہاں ولادت باسعادت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیراگراف لکھا ہے، اس کا جواب شاید ہی کسی سے بن سکے یا اس جیسا کسی سے بن سکے۔ تو یہ اردو نثر ہے، یہ اردو نثر بطور خاص 1835 میں جب انگریز آقا نے اس ملک میں پابندی لگا دی فارسی زبان پر، تو علماء جو انقلاب سے ہر وقت بھرے رہتے ہیں، تو 1835 یا 36 میں جب انگریز بہادر نے فارسی زبان پر پابندی لگائی تو علماء متفکر ہوئے کہ عربی سے کشید کر کے تقریباً سارے دین کو انہوں نے اہل ہند کے لیے اور اکناف ہند کے لیے انہوں نے دین کو فارسی زبان میں منتقل کر دیا تھا۔ اب اس زبان پر جب پابندی لگئی تو علماء متفکر ہوئے لیکن مایوس نہیں ہوئے، فوراً انہوں نے اردو کا پلیٹ فارم قائم کیا اور فارسی سے اردو زبان کے پورے کے پورے دین کو منتقل کر دیا، جس سے آج ہم جیسے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں طالب علم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کے بعد اس وقت کی اردو جب ہم پڑھتے ہیں آج، جیسے حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب کی، حضرت شاہ فاضل بریلوی، بڑا یوگدان ہے ان کا، بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا، اردو ادب کے فروغ میں بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا، ان کی شاعری، ان کی نثر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس زمانے کی نثر، صرف ان کی نہیں، اس زمانے کی نثر کو پڑھتے ہیں تو آج ان عبارتوں کو ایک نہیں کئی بار پڑھنا پڑتا ہے، مقفع مسجع عبارتیں، ایسا لگتا ہے کہ نظم میں پروئی ہوئی ہے۔ اس کو محسوس کیا سب سے پہلے علی گڑھ نے، اور علی گڑھ نے باضابطہ ایک تحریک دی اردو کے لیے، تقریباً 1902 میں شاید، اور اس کے پہلے سیکریٹری جنرل بنائے گئے اردو کی ترقی کے لیے، ایک تحریک بنی، اور اس کے پہلے سیکریٹری جنرل بنائے گئے علامہ شبلی صاحب، جنہوں نے بڑی جفاکشی سے اس پر کام کیا اور اردو کو مقفع، منظم اور مسجع عبارتوں سے نکال کر کے بہترین نثر پیدا فرمائی، بہترین نثر خود تخلیق فرمائی اور ایک تحریک دی۔ اس تحریک کو آگے بڑھانے میں پھر جو سب سے بڑا نام ہمارے سامنے آیا، اس کے سینے پر ایک تمغہ ہی لگا دیا گیا بابائے اردو کا، جو ایک مولوی ہی ہے جس کا نام عبدالحق ہے۔ کسی اور کے سینے پر یہ تمغہ نہیں سجا، ایک مولوی کے سینے پر یہ تمغہ سجایا گیا جسے بابائے اردو کہا گیا، مولوی عبدالحق صاحب۔ حضرت مولانا غلام الدین قاسمی صاحب نے خطاب کے ذریعے سے اردو نثر کے ارتقاء کی بات کی، یقیناً بالیقین اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جہاں کتابیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے جتنے اسٹالز والے آئے ہیں، جتنے ناشرین آئے ہیں، انہیں ممبئی سے انتہائی خوشی کے ساتھ رخصت فرمائے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، جتنے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، اور بطور خاص علماء اور ائمہ، ان کے لیے اردو کے فروغ میں حقیقی طور پر اگر کام کر سکتے ہیں تو جس طریقے سے ابھی ایک فتوے کی بات کی گئی مولانا شرف علی تھانوی صاحب کے، آج بھی وہ فتویٰ اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس زمانے میں تھا۔ آج اس فتوے کی صورت میں آپ کو اجازت ہے کہ اپنی مساجد میں آپ کھڑے ہو کر کے یا تحریری طور پر جو ہے عوام کو اس میلے کی جانب راغب فرمائیں اور بمبئی کو ایک ٹکڑا امتیاز دلوائیں کہ بمبئی میں اپنے یہاں آنے والے ان تمام مہمان ناشرین کو بہترین انداز میں نفع کے ساتھ میں رخصت فرمائیں۔ میں خطاب کی بات کر رہا تھا، خطاب کے لیے نام بھی انہوں نے لیا عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کا۔ میں مختصر سی بات ان کے حق میں عرض کرتا ہوں کہ جب میں نے ان کو پڑھا تو اشش کر اٹھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب ایسا لگتا تھا کہ ان کی زبان سے نثر بہہ رہی ہے، اور عالم یہ تھا کہ ابوالکلام جیسی شخصیت جن کی غبار خاطی اور جن کی کتابیں آج اردو سیکھنے کے کام آتی ہیں، ابوالکلام جیسی شخصیت
ایک بڑی خاموشی سے آ کر کے عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کے کانوں میں کہتے تھے تو کوشش کیا کریں کہ ہم پہلے تقریر کر لیں اور آپ کا نمبر بعد میں آئے، اس لیے کہ جب آپ پہلے تقریر کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں مجمع نہیں ملتا ہے، آپ کو سن کر کے لوگ چلے جایا کرتے ہیں۔ یہ تھا خطاب۔ آج بھی ایسے خطبہ مثلا مولانا عبید اللہ خان اعظمی، جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر کے زبان کا فن بدیعت فرما دیا ہے، ایسے بہت سارے ہوں گے، ایک آدھ نام میں نے لے لیے ہیں، اور میں نے اس لیے بھی لیے ہیں کہ میں بریلوی طبقے سے آتا ہوں، ادھر کے نام میں لے رہا ہوں، ادھر کا نام اگر ادھر ہو تو شاید مغرب کا کچھ میرے ساتھ بھی ہو جائے، تو منتظمین کا میں شکر گزار ہوں۔ اور یہ جو خوبصورت شام ہمارے سامنے آ رہی ہے آج، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بھائی امتیاز خلیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ ابھی آپ نے ایک خلا پور کیا کہ علماء کی قدردانی ہیڈ ماسٹرز کے ذریعے سے کروائی، یہ بہت بڑا کام ہے۔ دونوں حضرات بیٹھے تو بہت سارے حضرات ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں ہمارے اردو اساتذہ یا اردو سے تعلق رکھنے والے ہمارے ادیب اصلی دانشگاہوں میں جب جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جب جاتے ہیں تو وہاں کے انگریز ادیبوں کا روب ان پر ہوتا ہے، شاید میں سچائی عرض کر رہا ہوں، انگریز ادیبوں کا روب ان پر ہوتا ہے۔ ان میں سے پچھلے کچھ ادیبوں کا نام مانے ہولیائی طور پر لے کر کے وہ مرغوب ہو کر کے جب ہم جیسے غریبوں کے سامنے آتے ہیں تو ان کے بھیانک نام لے کر کے ہم کو مرغوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مولویوں کو مرغوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غریب اردو اساتذہ کو مرغوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ گیپ کی وجہ سے ہے۔ اس گیپ کو، اس دوری کو ایسے خوبصورت پروگرامز کے ذریعے سے دور کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی زبان میں انٹلیکچوئل بیٹھے اور ہماری زبان میں اساتذہ بیٹھے اور گیٹ ٹوگیدر ہوتا رہے، ملاقاتیں ہوتی رہے، تو ایسی شامیں مزید کارآمد بنتی جائیں گی۔ میں بہت شکر گزار ہوں قومی فروغ اردو زبان اور انجمن اسلام اور جتنے بھی لوگوں نے جس طریقے سے بھی اس کی انجمن آرائی کی ہے، اس بزم کی، سب کا شکر گزار ہوں، اور یہاں جگہ دینے کے لیے برہان الدین قاسمی صاحب کا شکر گزار ہوں۔ والسلام۔